السلام علیکم دوستو، آج 7 اگست ہے اور ہمارے شو کا موضوع بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 بڑے حملے ہوئے، بلوچستان میں تقریباً اتنی ہی تعداد میں حملے ہوئے اور کل 9 سیکیورٹی اہلکار اور 3 شہری اس میں شہید ہوئے۔ بلوچستان کے حکام نے بتایا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات پر بند کی گئی ہے اور مختلف اضلاع کولو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لورا لائی، زیارت، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور ہرنائی میں موبائل انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت کے لیے سیکیورٹی خدشات کے باعث معطل کر دی گئی ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے کتنی مخدوش سیاسی صورتحال ہے کہ کوئٹہ میں بھی یہ سروسز موجود نہیں ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ انٹرویو کرنا تھا، بلکہ کسی نے میرا انٹرویو کرنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ موبائل ڈیٹا سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں گزشتہ روز کو ایک حملے میں، دیسی ساختہ حملے میں سینئر افسر سمیت 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، 3 زخمی ہوئے۔ اس طرح کل ہی شمالی وزیرستان میں ایک بڑا حملہ ہوا جس میں شدت پسندوں نے ایک چیک پوسٹ کے قریب قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اب جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے، تاہم اس دوران 3 فوجی شدید زخمی ہوئے۔ اس طرح پشاور کے گنجان آباد علاقے درمنگی میں ایک واقعہ پیش آیا، ورسک روڈ کے قریب۔ وہاں پر انسپکٹر علی حسین نامی ایک سینئر تحقیقاتی افسر 2 شہریوں کے ہمراہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ 4 مسلح حملہ آور نے ان کا تعاقب کیا اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں تینوں افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ بحیثیت مجموعی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بظاہر بڑی نازک معلوم ہو رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں بشمول تیرا کے امن معاہدے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شدت پسند گروہوں کا اثر و نفوذ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہو تو میں نے آپ کو شہر بتا دیے کہ تقریباً تمام بڑے اضلاع میں وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں، خطرہ اس قدر بڑھ گیا ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں تیرا ویلی، ہنگو، ٹانگ، باجوڑ جیسے علاقوں میں گروہوں جو مسلح گروہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تاہم ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ تیرا میں یعنی ضلع خیبر کا یہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، شدت پسندوں نے تعاون کے کچھ اشارے دیے ہیں، لیکن باجوڑ میں انکار کی روش ایک بڑے تصادم کو جنم دے رہی ہے۔ وہاں پر کی جانے والی امن کوششیں تاحال بہرحال ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ مبینہ طور پر باجوڑ میں ٹی ٹی پی نے تیرا ویلی کی طرح اپنی عدالتیں قائم کر لی ہیں، اپنا عدالتی نظام اور اپنی ایک خود ساختہ ریاست بنا رکھی ہے۔ کچھ علاقوں میں کچھ 700 سے 800 شدت پسند بتائے جاتے ہیں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے مختلف مساجد پہ، کچھ رہائشی علاقوں پہ، اور وہ قبائلی عمائدین کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ 40 رکنی قبائلی جرگہ صاحبزادہ ہارون رشید کی قیادت میں ان ٹی ٹی پی کے ان نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کی کئی کوششیں کر چکا ہے، اور یہ جرگہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی 2 مرتبہ اس نے اجلاس کیے، تاہم ابھی تک اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا۔ حالانکہ ٹی ٹی پی کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے لیے یہ نمائندہ امن جرگہ جو ہے کہیں نامعلوم مقام پہ گیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، لیکن جو ٹی ٹی پی کے نمائندے تھے انہوں نے یہ علاقے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے۔ اب 5 اگست کو یعنی منگل کے روز ان لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا ایک معاہدے پہ، اس کو امن معاہدہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک وقتی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ جولائی میں ہوئی تھی، اس کی توسیع آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ اپنی مسلح جدوجہد کے دوران عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی خیبر کے قبائلی ضلع کی شورش زدہ وادی تیرا میں کسی سے زکوٰۃ اور عشر کے نام پر رقم وصول کریں گے۔ یہ جو وادی تیرا میں معاہدہ ہوا تھا، یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد
جو ٹی ٹی پی کے لیٹر ہیڈ پر پشتو زبان میں جو تحریر کردہ جو راہبری شورا کی باقاعدہ مہر لگی ہوئی تھی ٹی ٹی پی کی، تو اس میں جو باجوڑ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی 5 اگست کو، تو اس کے مطابق کمبر خیل کے ایک بزرگ نے یہ معاہدہ پڑھ کر سنایا بار باغ علاقے میں، اور اس کا پہلا دور 28 جولائی کو ہوا تھا، اور جس میں ٹی ٹی پی کے مقامی کمانڈوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے جرگے کے مطالبات افغانستان میں موجود قیادت تک پہنچائیں گے، اور 5 اگست تک انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ اب ٹی ٹی پی نے اس معاہدے کے باوجود یہ کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف مسلح جدوجہد یا مزاحمت جاری رہے گی، ان افراد کو سزا دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے خلاف جاسوسی کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ جو معاہدہ ہوا 5 اگست کو باجوڑ میں، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ارکان نجی گھروں میں پناہ نہیں لیں گے، نہ ہی انہیں فورسز کے خلاف بنکر کے طور پر استعمال کریں گے۔ تاہم اگر فورسز نے کسی نجی عمارت میں انہیں پکڑنے یا ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ مزاحمت کریں گے۔ دوسرا اس کا نقطہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے کسی رکن کو عشر اور زکوٰۃ کے نام پر کسی قسم کی رقم طلب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر مقامی لوگوں نے کوئی ایسی شکایت کی تو قصوروار افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ٹی ٹی پی نمائندوں نے معاہدے کے ذریعے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ کسی کو اغوا یا تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ اسے غیر ذمہ دارانہ فعل سمجھتے ہیں جو کہ ان کی مقدس مسلح جدوجہد کو نقصان پہنچا جا رہے۔ ایک طرف دہشت گردی اور دوسری طرف کہتے ہیں اس کے یہ ہماری مقدس مسلح جدوجہد ہے۔ اس جو باجوڑ کے معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ مقامی افراد کی ہلاکت، اغوا یا تشدد جیسے واقعات کی شریعت کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی، اور ان الزامات کی تحقیق کی جائے گی جن کا ٹی ٹی پی پہ جن کا تانا بانا ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہ واقعات ایسے واقعات کے ثبوت فراہم کرنا مقامی جو عمائدین ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اب جو باجوڑ میں معاہدہ ہوا، اس سے پہلے جو تیرا میں ہوا تھا، اس کا پریشان کن پہلو کیا ہے؟ اس پریشان کن پہلو یہ ہے کہ مقامی قبائلی عوام نے قبائلیوں کے خلاف جو آپریشنز تھے ٹی ٹی پی کے وہ ختم کرنے اور وادی تیرا سے ان کے انخلاء کے ذریعے امن کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ وادی تیرا سے بھی یہ مطالبہ ہوا تھا، اور باجوڑ میں بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تاہم جو معاہدہ ہے وادی تیرا میں، اس میں انخلاء کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں سے جائیں گے یا نہیں، حالانکہ یہ لوگوں کی تیرا میں بھی یعنی خیبر ضلع میں بھی میجر ڈیمانڈ ہے، اور باجوڑ میں بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ اب باجوڑ کا جو 5 اگست کو معاہدہ ہوا، اس میں بر کمبر خیل کے عمائدین نے یہ واضح طور پہ اس سے پہلے مطالبہ کیا ہوا تھا کہ معصوم شہریوں کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں بند کی جائیں، اور تمام عسکری گروہ وادی تیرا سے مکمل طور پر نکل جائے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جس میں کم سن بچی اس وقت جہاں بھاگ ہو گئی تھی جب اس کے والدین نے عشر دینے سے انکار کیا تھا۔ یہ واقعہ وادی تیرا میں ہوا تھا۔ یہ چونکہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے۔ اب تیرا میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے مقامی قبائل نے اس پہ شدید احتجاج کیا، اور قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر ٹی ٹی پی کے ایک مرکز کا گھیراؤ کیا اور ان سے علاقہ چھوڑنے کی اپیل کی، مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ برآمد ہوا۔ اب جو باجوڑ میں جو معاہدہ ہوا اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں باقاعدہ 40 رکنی جرگے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، اور اس معاہدے میں بالکل ٹاپ پہ سر فہرست یہ بات تھی کہ ہمارا واحد مقصد اسلام دشمن قوتوں اور ان کے مددگاروں کے خلاف مسلح جدوجہد ہے، جس کے لیے ہمیں مسلمان عوام کی ہمدردی اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ہم مقامی لوگوں کے ذاتی اور داخلی معاملات میں مداخلت کو نامناسب سمجھتے ہیں اور اپنے رضاکاروں کو اس سے سختی سے روکتے ہیں۔ اب اس کا افسوسناک جو پہلو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے ایک عدالت کی طرح فیصلے اپنے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، کوئی واضح جواب دینے سے گریزہ ہے۔ بعض علاقوں مطلب تیرا سمیت اور باجوڑ سمیت انہوں نے یہ کہا کہ وہ افغانستان میں موجود اپنے کمانڈروں سے، اپنے سینئر لوگوں سے مشاورت کے بعد حتمی جواب دیں گے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلے اب بھی سرحد پار سے ہو رہے ہیں۔ یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی مدد اور رسد افغانستان سے آتی ہے، لہٰذا جب تک افغان طالبان سرحدی نگرانی اور کنٹرول میں
فعال کردار ادا نہیں کرتے، پاکستان میں دیر پا امن شاید ایک خواب رہے گا۔ یہ پاکستانی حکومت کا، پاکستانی جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے۔ بھلے افغان عوام، افغان طالبان یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس سرحد کی مکمل حفاظت کے لیے افرادی قوت موجود نہیں ہے، لیکن تمام تر بوجھ صرف پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں دونوں ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ تیرا ویلی میں جس طرح ٹی ٹی پی نے عوام اور قبائلی لوگوں کے مطالبات تسلیم کیے، وہ بھی ابھی بڑا مبہم سا ہے، لیکن اسی قسم کے مطالبات وہ باجوڑ میں نہیں مان رہے ہیں۔ اب اسی وجہ سے گزشتہ ماہ کے آخر میں سربکف کے نام سے باجوڑ کے مختلف علاقوں میں ایک آپریشن شروع کیا گیا، فوجی آپریشن، کرفیو نافذ کیا گیا مختلف علاقوں میں، اور اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ داعش یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ آپریشن کس حد تک کامیاب ہوگا، اس پہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اگر دیکھیں کہ امن معاہدے، یعنی 2004 سے لے کے اب تک جتنے امن معاہدے ہوئے، ایک معاہدہ ہوا تھا طالبان کے کمانڈر نیک محمد کے ساتھ 2004 میں جنوبی وزیرستان میں، اس کا نتیجہ 50 دن کے بعد وہ ناکام ہو گیا تھا۔ پھر فروری 2005 میں سرا روغا بیت اللہ محسود کے ساتھ معاہدہ ہوا، یہ بھی چند ماہ بعد ختم ہو گیا۔ اس کو $2 کروڑ کا سنا گیا تھا کہ اس وقت $2 کروڑ اس نے جنگ بندی کی قیمت بھی وصول کی تھی۔ پھر شمالی وزیرستان میں ایک معاہدہ ہوا ستمبر 2006 میں، اور یہ بھی جلد ہی ناکام ہو گیا۔ آپریشن حکومت نے روک دیے تھے، لیکن عسکریت پسندوں کی طرف سے حملے جاری رہے۔ پھر سوات کا امن معاہدہ ہوا مئی 2008 میں، یہ بھی بہت جلد ٹوٹ گیا، اور جس کے بعد پھر بالآخر آپریشن شروع کرنا پڑا تھا سوات میں۔ 2009 میں پھر یہ آپریشن ہوا، یعنی 2008 میں بات چیت شروع ہوئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ معاہدہ ہوا، ٹوٹا، لیکن بالآخر پھر مارچ 2009 میں آپریشن راہ راست شروع ہوا۔ اس طرح خیبر کا معاہدہ ہوا تھا جولائی 2008 میں، لیکن یہ بھی ناکام ہوا۔ یہ منگل باغ لشکر اسلام کا جو رہنما تھا اس کے ساتھ ہوا تھا، حاجی منگل باغ کے ساتھ۔ پھر باجوڑ میں جنگ بندی ہوئی، 2008-09 کا ایک معاہدہ تھا مولوی فقیر محمد کے ساتھ، لیکن یہ معاہدہ بھی جلدی ختم ہو گیا۔ پھر امن مذاکرات 2014 میں ہوئے، جو حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ بھی ناکام ہوئے، خاص طور پہ کراچی ایئرپورٹ پر جب حملہ ہوا، بہت بڑا حملہ ہوا، اس میں 23 شہادتیں بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آپریشن ضرب عضب شروع ہوا۔ جنگ اور جنگ بندی مذاکرات 2021-22 میں بھی ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے، لیکن ستمبر 2022 میں یہ ناکام ہوا، اور نومبر 2022 میں طالبان نے، ٹی ٹی پی نے یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ 2006 میں حافظ گل بہادر کے ساتھ شمالی وزیرستان میں امن کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی ضرب عضب جو کہ 2014 میں شروع ہوا آپریشن ضرب، اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا۔ لشکر اسلام کے ساتھ جو 2008 کا میں نے بتایا ایک معاہدہ ہوا تھا، تو بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر معاہدے جو ہوئے وہ مختصر اور ناکام رہے، بہت جلد ہی وہ ناکام ہوئے۔ پھر فوجی آپریشنز کو اگر آپ دیکھ لیں، ان پہ اگر ایک نظر دوڑائیں، اکثر ابھی تک وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی 2008 میں آپریشن شیردل باجوڑ میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد آپریشن راہ راست ہوا، پھر بلیک تھنڈر سٹارم آپریشن ہوا اسی سال سوات باجوڑ میں، پھر راہ نجات، یہ وہی آپریشن تھا بلیک تھنڈر سٹارم، مجھے اب تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں میں، لیکن بالا راہ نجات، راہ راست، آپریشن شیردل، پھر آپریشن ضرب عضب 2014 میں شروع ہوا، وہ بحیثیت مجھے پورے فاٹا کے لیے تھا، خاص طور پر شمالی وزیرستان اس کا ٹارگٹ تھا۔ پھر جب جنرل باجوہ فوج کے سربراہ بنے تو انہوں نے آپریشن رد الفساد شروع کر دیا۔ اب باجوڑ میں آپریشن سربکف جاری ہے، اس سے پہلے آپریشن عزم استحکام تھا، معلوم نہیں وہ کہاں تک پہنچا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے امن معاہدے ہوئے اور کوئی درجن کے قریب ملٹری آپریشنز ہوئے، اس کی اب تازہ ترین جو آپریشن سربکف ہے، اس سے صورتحال میں بہتری کی بجائے یہ مسلسل خراب ہوتی چلی گئی ہے۔ یعنی باجوڑ کی صورتحال
اس کی بات کی علامت ہے کہ کس طرح انہوں نے آ کے سیٹلڈ علاقوں میں ٹی ٹی پی نے قبضہ کیا ہوا ہے مختلف مقامات پہ، وہ جانے سے انکاری ہیں، اور حکومت کی بے بسی دیکھیے کہ اس کو ایک مقامی جرگے کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ اس سلسلے میں بھی جواب کوئی نہیں آیا ہے، کوئی مؤثر ابھی تک اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ آج ہماری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپریشنز، ملٹری آپریشنز کی ایک تاریخ پہ نظر دوڑائی، اس طرح ہم نے جو امن معاہدے ہوئے اس کا ایک جائزہ لیا، اور اس سے تمام جائزے سے نتیجہ آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ 2004 سے 2022 تک کے تمام امن معاہدے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئے، مولانا صوفی محمد کے ساتھ ہوئے، حافظ گل بہادر یا لشکر اسلام کے ساتھ ہوں، وہ دیرپا امن لانے میں ناکام رہے۔ یہ معاہدے عموماً عارضی حکمت عملی پر مبنی تھے، اور ناکامی کے بعد فوجی آپریشنز کی مزید آپریشنز کی راہ ہموار کرتے تھے۔ ان تمام کا جو نقطہ مشترکہ ہے وہ افغانستان ہے۔ اس وقت بھی ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی کے لوگ، باجوہ اور حافظ گل بہادر، یہ سب افغانستان میں موجود ہیں۔ اب کس حد تک افغانستان ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کو بہرحال اس مسئلے پہ افغانستان کی حکومت کو ایک کوئی دو ٹوک الفاظ میں ایک بات کرنی ہوگی، پالیسی اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ اس تمام مسئلے کی جڑ اس وقت کم از کم افغان سرحد کی صورتحال ہے۔ جب تک ٹی ٹی پی کے شدت پسند افغانستان میں سرگرم رہیں گے، ان کی پناہ گاہیں وہاں پہ موجود رہیں گی، اس وقت تک پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی کشیدگی کا شکار رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جو کہ ٹی ٹی پی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، لشکر اسلام، داعش، یہ تمام گروہ مل کے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اگر افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کو ٹچ نہ کیا گیا۔ تو بڑا ایک شدید بحران ہے اس وقت۔ تو بڑے میری دردمندانہ گزارش ہوگی اپنی حکومت سے، اپنی مسلح افواج سے، کہ صرف ایک اپوزیشن پارٹی یعنی پی ٹی آئی پہ توجہ دینے کے بجائے ان کاموں پہ توجہ دے جو کہ آپ کے بنیادی فریضہ شامل ہے۔ اور افغانستان میں اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو اس کی ایک اور بڑی وجہ پراکسی وار ہے، جیو پالیٹکس ہے، یعنی وہ یہ تمام گروہ جڑے ہوئے ہیں پھر بظاہر بھارت کے ساتھ، اس پالیسی کے ساتھ، امریکہ کی اس پالیسی کے ساتھ جس کا بنیادی مقصد اس علاقے کو یوں ہی متلاطم رکھنا ہے، کانفلکٹ سے بھرپور رکھنا ہے، تاکہ چین کو اس علاقے میں اپنے پاؤں جمانے کا موقع نہ مل سکے۔ تو یہ محض فوجی آپریشن کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا جب تک آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوں گی، تو آپ کو جو کمیونٹی بیسڈ ضروری انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو ضروری تعاون ہوتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔